اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے لے کر 132 تک کو اسٹڈی کریں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ، اور یاد کرو کہ ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ اچھا، اس پر میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 3364۔ کمر بند باندھنا جو ہے وہ سب سے پہلے عورتوں میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سٹارٹ کیا تھا، اور وہ انہوں نے اس لیے سٹارٹ کیا تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے وہ ان کا نقش قدم نہ پا سکیں۔ اب یہ میں آپ کو بخاری کی روایت سنا رہی ہوں۔ اور اپنے چھوٹے بچے کو وہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو مکہ لے کر آتے ہیں۔ اور مکہ اس ٹائم بالکل سنسان تھا، کوئی آبادی نہیں تھی اس میں، اور جہاں پہ اب بیت اللہ بنا ہوا ہے وہاں پہ ایک ٹیلہ ہوتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو وہاں لے آتے ہیں، اور پاس ایک کھجورے کچھ رکھتے ہیں اور پانی کا مشکیزہ ان کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر کچھ دیر بعد ان کو حکم ہوتا ہے تو وہ وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس پر کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ دوبارہ پوچھتی ہیں تو آپ کوئی جواب نہیں دیتے۔ تیسری بار پوچھتی ہیں تو جواب نہیں ملتا، تو کہتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں۔ تو کہتی ہیں ٹھیک ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیوی اور بچے کو وہیں جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل کوئی بندہ نہیں ہے وہاں پہ، کوئی آبادی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ۔ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو ادھر چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جب تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں، جب انہیں لگتا ہے کہ اب یہ مجھے پیچھے سے نہیں دیکھ سکتے اور میرا سراغ نہیں پا سکتے، تو اس وقت پتہ ہے اللہ جل شانہ سے ایک دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا میں آپ کو سناتی ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ یا اللہ میں نے اپنے بال بچوں کو ایک غیر آباد جنگل میں تیرے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ یہ دعا کی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس ویرانے میں میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کس مقصد سے؟ تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اور ہم ادھر ہیں، صبح اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتے کہ کہیں انہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، یا گرمیاں ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی نیند نہیں پوری ہوئی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ ایک ویرانے کے اندر اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر کو ہے نا اس کی حفاظت کریں اور وہاں پہ نماز قائم کریں، دین کو نافذ کریں، دین کو قائم کریں۔ تو یہ باتیں بڑی سوچنے کی ہیں۔ اچھا، اب آگے میں آپ کو سناتی ہوں، پوری روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کے آگے نکل آتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس شہر مکہ کو پھلوں کا رزق دے، لوگوں کا دل جو ہے وہ اس شہر کی طرف مائل کر، کیونکہ اتنی ویرانہ تھا نا وہاں پہ، ایک مطلب ایک بالکل ہی سنسان اور بیابان جگہ پہ چھوڑتے ہوئے بھی انسان کو خوف آتا ہے کہ میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی ہو بھی تو صحیح یہاں پہ۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے یہ دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعا قبول بھی کی۔ اور ادھر اب مائی صاحبہ جو ہیں وہ اپنا بچے کے ساتھ دل بہلا رہی ہیں۔ اب خود امیجن کریں، ہم خواتین، ایک خاتون تھی، وہ ایک عورت تھی۔ اب وہاں پہ ظاہر سی بات ہے رات بھی آئی ہوگی صحرا میں، ٹھیک ہے، صحرا تھا نا، اور نہ کوئی پودا ہے، نہ کوئی پانی کا وہاں پہ سسٹم ہے، صرف جو وہ پانی کا مشکیزہ ان کے پاس ہے، اور وہ چند کھجوریں ہیں جو تھوڑی سی، اور کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی اور جو ہے نا فرد وہاں موجود نہیں ہے۔ تو ایک عورت پر اگر ایسا وقت آئے تو کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا سوچ انسان امیجن کرے اس چیز کو کہ کیسے ایک عورت نے اس ٹائم جو ہے وہ سروائیو کیا ہوگا، کیسے اس کو انسان کو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، ہر طرح کا خوف ہوتا ہے، اندھیرے کا خوف ہوتا ہے، 100 قسم کا انسان کے اندر خوف ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی ہم خواتین کو یہ لگے نا کہ ہمارے اوپر بہت ٹینشنز ہیں، ہماری بہت پریشانیاں ہیں، تو ہمیں ان جو ہستیاں ہیں نا ان کو ہم اپنے ذہن میں لائیں نا، تو ہمیں اپنی پریشانیاں پھر کم لگیں گی کہ ہمارے اوپر ایسی ٹینشنز کوئی نہیں آئی ہوئی، ایسی کوئی پریشانی ہمارے اوپر نہیں آئی ہوئی جیسے یہ لوگ آزمائے گئے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے
کہ مائی صاحبہ اپنے بچے کے ساتھ دل بہلاتی ہیں، اس کو دودھ وغیرہ پلاتی ہیں، اور جو پانی وغیرہ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے وہ پیتے ہیں، اور وہ جو کھجورے وغیرہ وہ کھاتے ہیں. اب وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ختم ہونی تھی، اتنی زیادہ تو نہیں تھی نا، تھوڑی سی لائے تھے. اب کیا ہوا، اب بچے کو لگ گئی پیاس. ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو وہ پیاس سے جو تھے وہ تل ملانے لگے. تو مائی صاحبہ جو تھی، ظاہر سی بات ہے ماں تھی، اپنے بچے کو دیکھ رہی ہیں کہ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے انسان پانی کے بغیر تو نہیں رہ سکتا نا، بھوک کے بغیر انسان بھوکا پھر کچھ عرصہ سروائیو کر جاتا ہے، لیکن پیاسا انسان سروائیو نہیں کر پا رہا ہوتا. تو پھر کیا کرتی ہیں کہ بے بسی کے عالم میں نا صفا پہاڑ کے اوپر جاتی ہیں، اور صفا پہاڑ کے اوپر جا کر نیچے میدان کی طرف دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی شخص مجھے نظر آئے، شاید کہیں سے ہیلپ مل جائے. تو دیکھتی ہیں کوئی شخص نہیں ہے. اب پھر دوبارہ وادی میں آتی ہیں اور اسی طرح اپنا قمیض کا دامن اٹھا کر جو ہے نا وہ مروہ پہاڑ پہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے صفا پہ جاتی ہیں پھر مروہ پہ جاتی ہیں. وہاں بھی دیکھتی ہے، وہاں بھی کسی انسان کو نہیں پاتی. دوبارہ آتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی اس میں نا 7 چکر لگاتی ہیں. اچھا یہ کیوں 7 چکر لگے؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی بچہ اگر ہو، ہمارا بچہ ہو اور وہ مر رہا ہے، ٹھیک ہے، بھوک سے مر رہا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، یا کسی بھی اور حادثے سے وہ گزر رہا ہے، اور ہمیں اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو بچانا ہے کسی طرح، اور ہم اکیلے ہیں وہاں پہ، تو ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے نا کہ ادھر ادھر جائیں، کہیں سے شاید کوئی بندہ آ رہا ہو، اس کو آواز دیں اور ہمیں کوئی مدد مل جائے. وہ اسی اسنا میں گئی تھیں کہ میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ شاید کسی سائڈ سے کوئی انسان گزر رہا ہو، کہیں سے کوئی مدد مل جائے. تو اسی اس میں نا انہوں نے 7 چکر کاٹے ہیں، صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان. اب غور سے سننا ہے آپ سب نے اس واقعے کو، اور یہ کوئی سٹوری نہیں آپ سن رہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سن رہے، آپ بخاری کی روایت سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے. 7 چکر جب انہوں نے کاٹے نا تو پھر انہیں ایک آواز آئی، اور انہوں نے اس آواز کے اوپر وہ غور لگایا تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام مائی صاحبہ سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں اور وہ ہمیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں چھوڑ کر گئے ہیں تو اللہ آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو وہ مائی صاحبہ کہتی ہیں کہ کیا آپ ہماری کچھ مدد کریں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ایڑیاں رگڑتے ہیں تو وہاں سے پانی نکل آتا ہے. اب میری بہنوں اس میں بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں، ایک عورت، ہم خواتین ہیں نا، ہمیں بہت سی چیزوں میں لگتا ہے کہ ہم بہت بے بس ہیں، ہم بہت لاچار ہیں، بہت مجبور ہیں، ہماری بہت ساری پرابلمز ہیں. ہر چیز میں ہم کہتے ہیں بھئی ہم تو خواتین ہیں، ہم کیا کر سکتی ہیں، ہم تو یہ ہے وہ ہے. یہ میں ایک خاتون ہی کا قصہ آپ کو سنا رہی ہوں، ایک عورت ہی کا قصہ میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ جس نے اللہ کی خاطر اتنا بڑا ٹیسٹ پاس کیا ہے، اتنا بڑا ٹیسٹ پاس کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کی اس ادا کو ایسا سیو کیا ہے کہ رہتی دنیا تک. دیکھیں اس وقت ایک عورت نے وہاں پہ 7 چکر کاٹے ہیں، ایک عورت نے 7 چکر کاٹے ہیں. اللہ کو یہ ادا پھر اتنی پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تا قیامت یہاں پہ عورتوں کو بھی صحیح کرواؤں گا اور مردوں کو بھی صحیح کرواؤں گا. اس سے بڑا عزت و اکرام ایک عورت کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے نقش قدم پر پیچھے پیچھے آج مرد بھی وہاں صحیح کرتے ہیں. ہم عورتیں مردوں کی تو کرتی ہیں نا، فالو کر رہی ہیں نا، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ مرد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک عورت جو ہے وہ ایک مرد کو فالو کر رہی ہے، یہ تو ایک عام بات ہے، لیکن مرد ایک عورت کو فالو کر رہے ہیں کسی چیز میں، یہ بہت بڑے اکرام کی بات ہے ایک عورت کے لیے. تو وہاں پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو قربانی کی جو وہ ہے نا مثال ایک قائم کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو رہتی دنیا تک جو ہے نا ان کے اس عمل کو جو ہے نا پسند کیا، اور اس کو حج کا مناسک قرار دیا ہے، شاعر اللہ بنا دیا کہ یہاں پر ایک کبھی حاجرہ بھی ہو گزری ہے، ایک میری ایسی بندی بھی ہو گزری ہے. دیکھیں جو اللہ کے لیے کٹتا ہے نا، اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، پھر اس کے نام کو باقی رکھتا ہے، اس کی اولاد کو باقی رکھتا ہے، اس کے اثر کو باقی رکھتا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. دیکھیں ایک بکری ہے نا، جب وہ ڈیلیور کرتی ہے بچوں کو تو ایک سے دو بچے اس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک کتیا یعنی کہ ایک جو بچ ہوتی ہے جب وہ ڈیلیور کرتی ہے تو وہ 7 سے 8 بچے دیتی ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی عام روٹین میں دیکھا ہو اپنے ارد گرد میں، تو جانوروں میں ان دونوں جانوروں کو اگر آپ کمپیئر کریں نا تو
آپ کو بکرے بکریاں جو ہوں گے نا اس کے بچے اور یہ جو مطلب یہ جو بکروں کی جو پود ہوگی یہ زیادہ نظر آئے گی, یہ زیادہ آپ کو تعداد میں نظر آئیں گے. اور اس کے برعکس کتے آپ کو کہیں اکا دکا نظر آ رہے ہوں گے پھرتے ہوئے. حتیٰ وہ جو ہوتے ہیں نا ڈلیور جو ہوتی ہے نا بچ, وہ زیادہ کرتی ہے بچے, زیادہ بچے دیتی ہے, مگر بکری جو ہے وہ 1-2 بچے دیتی ہے, لیکن ہوتے زیادہ تعداد میں ہی ہیں. وہ کیا ہے وجہ ہے؟ کیونکہ جو اللہ کے نام پہ کٹتا ہے نا اللہ اسے برکت دے دیتا ہے. تو یہ لیسن ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ کے نام پہ کٹے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا. اور دوسرا ایک اور بہت بڑا لیسن ہے اس میں, دیکھیں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر جو تھے صفا اور مروہ کے درمیان کاٹے, ٹھیک ہے, اور پانی جو ہے زمزم وہ تھوڑا سا ڈسٹنس پہ ہے, وہاں سے نکلا تھا. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ بسا اوقات ہم زندگیوں میں کسی کام پہ بہت ایفرٹ ڈالتے ہیں اور ہمیں وہاں سے رزلٹ نہیں ملتا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات جو ہمیں وہاں سے رزلٹ نہیں مل رہا نا تو کسی ایسی جگہ سے ہمیں رزلٹ مل جائے گا جہاں پہ ہم نے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کی ہوگی, کیونکہ ان کو ایگزیکٹلی وہیں سے تو پانی نہیں ملا نا, صفا اور مروہ کے درمیان سے تھوڑا سا ڈسٹنس پہ ملا ہے نا زمزم. تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. محنت کرنی اور اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑنی اور حوصلہ رکھنا ہے, مایوسی نہیں لانی. کسی بھی مسئلے میں ہیں آپ, کسی بھی پریشانی میں آپ, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو کافی ہوگا. اور اگر کسی چیز میں آپ کو فوراً سے رزلٹ نہیں مل رہا تو کسی ایسی چیز میں آپ کو مل جائے گا جہاں آپ نے جو ہے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہوگا اور آپ کو بہت ایزیلی جو ہے نا وہ آپ کے لیے وہ چیز سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں اس واقعے کو لے کر, میں حدیث کو آگے لے کے چاہتی ہوں. تو پھر وہ وہاں پہ جو ہے وہ زمزم کا جو ہے وہ چشمہ پھوٹ پڑتا ہے, تو مائی صاحبہ بڑی خوش ہوتی ہیں اور اس چشمے کے پانی سے اپنا مشکیزہ جو ہے نا اس کو بھرتی ہیں اور پھر اس کے گرنا فوراً باڑ لگا دیتی ہیں کہ کہیں نہ پانی بہہ نہ جائے. تو اچھا اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ اسماعیل پر رحم کرے کہ اگر وہ اس چشمے کو باڑ کی شکل میں نہ کرتی نا تو آج آب زمزم جو ہے وہ کنویں کی شکل کے بجائے جو ہے نا بہتی نہر کی شکل میں ہوتا. تو مائی صاحبہ جو تھیں وہ انہوں نے یہ کیا کہ اس کو باڑ کی شکل میں کیا اور وہ پانی کا جو تھا وہ مشکیزہ اپنا بھرا, اور اب ان کے ظاہر سی بات ہے پانی وغیرہ کا انتظام ہو گیا. تو ادھر اتنے میں کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک جرہم نامی قبیلے کا گزر ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ ایک آبی پرندہ دیکھتے ہیں. تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پرندہ جو ہے یہ کیسے نظر آ رہا ہے, یہ پرندہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے. تو وہ لوگ آ جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس جب آتے ہیں تو ان سے پانی کے لیے اجازت مانگتے ہیں. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام انہیں اجازت دے دیتی ہیں, لیکن کہہ دیتی ہیں کہ دیکھو مالک میں ہی ہوں, پانی میرے قبضے میں رہے گا. تو وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر اب وہ لوگ یہاں پہ جو ہوتا ہے نا وہ آباد ہو جاتے ہیں. مائی صاحبہ بھی خوش ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں وہ اکیلا رہ رہا ہے تو اس کے ساتھ لوگ رہیں, انسان رہیں. سوشل گیدرنگ انسان کی ایک ضرورت ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور انہی لوگوں سے عربی سیکھتے ہیں, اور ادھر پھر مائی صاحبہ کا انتقال بھی ہوتا ہے اسی دوران میں. اور یہیں پر پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اچھا ان کا یہ تھا نا کہ دکھنے میں بڑے خوبصورت تھے, تو ان کا جو نکاح ہوتا ہے نا وہ بھی اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ گھر پر نہیں ہوتے, تو اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں. تو وہ بتاتی ہیں کہ وہ کھانے پینے کی تلاش میں جو ہے نا یعنی شکار کو گئے ہیں. تو اس پر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بیٹی بتاؤ گزر بسر کیسی ہو رہی ہے اور تمہارا کیا حال ہے, مطلب کیسے تم لوگ کے حالات گزر رہے ہیں. تو اس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ برا حال ہے, بہت بہت بڑی تنگی ہے اور سختی ہے. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا جب تمہارا خاوند آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہہ دینا. اب یہ بات بڑے غور سے سننے کی ہے, قابل غور ہے. اور ان سے یہ کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں. ٹھیک ہے, یہ بخاری کی روایت ابھی جو ہے وہ چل رہی ہے, کنٹینیو ہو رہی ہے, کافی لمبی حدیث ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو انہیں کچھ ظاہر سی بات ہے انسیت سینہ فیل ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی گھر پہ آیا تھا, کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے ان چیزوں میں. تو وہ اپنی جو وائف ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی آیا تھا میرے پیچھے. تو وہ بتاتی ہیں کہ ہاں بھائی اس طرح ایک مرد آئے تھے, اس طرح ایک بزرگ آئے تھے کہ وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں گئے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ شکار کو گئے ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میرے لیے بھی کچھ کہا ہے, کوئی حکم دیا؟
تو انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کے وہ سلام دے رہے تھے اور ساتھ میں یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بتاتے ہیں اپنی بیوی کو کہ وہ میرے والد تھے، اور جو انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، کہ تم نے ناشکری کی ہے، اس بنا پر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. کیونکہ انہوں نے بہو سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، کیسے حالات واقعات ہیں، تو وہ فوراً کہتی ہے بہت برا حال ہے، بڑی تنگی اور بڑی سختی ہے. اچھا جی، بڑا زبردست پوائنٹ ہے ہم خواتین کے لیے. جب ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے نا، فوراً سے کہتی ہیں جی بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں جی، شوہر ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، گھر میں یہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے. یہ ہم خواتین کی شکوے شکایتیں اس طرح کی ہوتی ہیں. تو حکم کیا مل رہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں. تو یہ جو ہے نا ہمیں سمجھ لینا چاہیے ان سب باتوں سے کہ ان چیزوں کو کتنا کنڈیم کیا جا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پھر دوسرا نکاح بھی اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے ہوتا ہے. تو اب کی بار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتے ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ اس بار بھی انہیں گھر پر نہیں ملتے. تو اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے ہیں، تو کہتی ہے کھانے پینے کو، شکار ڈھونڈنے کو گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ لوگ کا کھانا کیا ہے، تو بتاتی ہے کہ ہم لوگ پانی اور گوشت کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب اپنا وہ کرتے ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں. اور پوچھا کہ اچھا بیٹی تمہارا حال کیا ہے، وہی سوال اس لڑکی سے بھی کیا. تو کہتی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہیں ہم، سب خیر و برکت ہے. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھانے میں برکت دے، ان کے گوشت میں اور ان کے پانی میں برکت دے. اور اس پر جب جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹا جب اسماعیل آئے تو اس کو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو جو ہے نا برقرار رکھے، اس کو ثابت رکھے. تو وہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں تو ان کی وائف ان کو سارا واقعہ سناتی ہیں کہ اس طرح ایک عمر رسیدہ شخص آئے تھے، تو وہ اس طرح مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو سلام دینا ہے اور آپ کو کہنا ہے کہ اپنے جو دروازے کی چوکھٹ ہے اس کو برقرار رکھیں، اس کو ثابت رکھیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میرے والد تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو تمہاری بیوی ہے نا یہ شکر گزار ہے، یہ ایک اچھی عورت ہے، تو اس کے ساتھ جو اپنا نکاح ہے اس کو قائم رکھو. تو یہ ہے، دیکھیں شکر گزاری کا انعام اتنا بڑا ہے کہ پہلی والی نے ناشکری کی تو جو ہے نا اس کو طلاق دے دی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر سی بات ہے جو حکم بھی دیں گے، اللہ کے نبی اگر کوئی حکم دے رہے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی آگے پیش کریں گے نا. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے نہیں پسند جو ہر چیز میں ناشکری کریں. اور جو شکر گزار تھی دیکھیں اس کو کتنی دعائیں ملیں اور کتنا اس کے لیے خیر و برکت ہے. اور اس کو پھر کہا گیا کہ اس کو رکھو اپنے پاس، یعنی کہ اس کو اللہ نے اب بھی رکھا نا اپنے پاس، اللہ کا بھی حکم تھا کہ یہ میری بندی ہے. تو ہم خواتین کو بھی یہاں سے یہ لیسن لینا چاہیے کہ ہر وقت منہ سے جو ہے نا ناشکری کے جو کلمات ہیں وہ نہ نکالیں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں. والدین کے گھروں میں ہوں، جب آپ ان میرڈ ہوں تو ان کا شکر ادا کریں، اور جب شادی ہو کے جس شوہر کے پاس آپ آئیں اس کی بھی شکر گزار ہیں، اس کا بھی شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے نا کہ ہم خواتین کی کثرت جہنم میں کس بنا پر کہی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اے خواتین کی جماعت تم کثرت سے صدقہ کرو، کہ میں نے تمہیں بہت زیادہ جو ہے نا خواتین کو جہنم میں دیکھا ہے. تو پوچھا گیا کیا وجہ کیا ہے اس کی، تو کہا گیا کہ کثرت سے اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو، کھاتی پیتی ہو اور ذرا سا اگر فرق لگتا ہے تو اس پر کہہ دیتی کہ میں نے اس انسان کے پاس کبھی سکھ نہیں دیکھا. اور یہ ہم خواتین کا ایک عام جملہ ہے، جو ایک عام چھوٹی سی بات ہو کہ ہمارے منہ سے یہ بات نکلتی ہے. تو یہ سارا جو واقعات ہے نا یہ ہمیں یہ سب چیزیں سکھانے آئے ہیں اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے، ورنہ سن کر اور وہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے ان سب باتوں میں. ایسا اب آگے بڑھتے ہیں اسی واقعہ کی طرف، ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح آتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کے جو کنویں ہیں اس کے پاس موجود پاتے ہیں اور وہ تیر سیدھے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بتاتے ہیں بیٹا مجھے اللہ کا ایک حکم ملا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو پورا کیجیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتاتے ہیں کہ بیٹا مجھے حکم ملا ہے کہ یہاں پر ہم نے اللہ کا گھر بنانا ہے. ٹھیک ہے، اب جہاں پہ بیت اللہ ہے وہاں پہ اس وقت ایک ٹیلا ہوتا تھا، تو وہ ساری اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں ہمیں گھر بنانا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی جو دیواریں ہیں ان کو اٹھاتے ہیں. اچھا کعبہ جو ہے نا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائی، یعنی وہ بنا ہوا تھا اس کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا.
جیسے ہوتا ہے نا کہ گھر ہو بنا ہوا ہو اور وہ کسی اس میں جیسے طوفان نوح میں آیا تھا کعبہ جب، تو وہ اس میں نا وہ گر گیا تھا، زمین دوز ہو گیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی نئے سرے سے جو نا کنسٹرکشن کی تھی. یہ نہیں کہ اس کو بنائے نئے سرے سے تھا، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا تھا، اس کی بنیادوں کو اٹھایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی اثر نو تعمیر کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لگاتے جاتے. اور جب تھوڑی سی دیواریں اونچی ہو گئی، اب اونچی دیواریں جب کر لی انہوں نے، اب ذرا اوپر کی جو وہ رکھنا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ مقام ابراہیم والا پتھر لے کر آئے. تو اس پر چڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ پھر اوپر کی انہوں نے ساری جو تھی وہ کعبے کی جو کنسٹرکشن کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ یہ سب بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ہماری آیت کا اگلا حصہ ہے. اور ساتھ میں وہ یہ دعا بھی مانگ رہے تھے کہ اے اللہ تو اس خدمت کو قبول فرما لے. اب ذرا یہ سوچیں، بنا کیا رہی ہیں؟ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بن رہا ہے، اور ساتھ میں دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اتنی بڑی نیکی. اب یہ کوئی عام مسجد نہیں بن رہی، ٹھیک ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے جو کہ تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، جو عالم اسلام کا مرکز ہے، وہ بنایا جا رہا ہے. اور ساتھ میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ اس خدمت کو قبول و منظور فرما. یعنی نیکی کر کے بھی اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. اتنی عاجزی اور انکساری ہے. ادھر ہم اگر ایک دن 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو اگلے دن ہمیں پوری دنیا جہنمی لگتی ہے، ہر ایک کو جہنمی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. تو یہ بھی سیکھنا ہے کہ اگر نیکی بھی کرنی ہے، ہم نے نیکی کے ساتھ ساتھ خود کو عاجز، انکسار اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. کسی نیکی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ شیخی نہیں بگاڑنی کہ ہم نے پتہ نہیں کیا تیر چلا دیا. یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیں سیکھنی ہے ان سب باتوں سے. اور یہیں پر یہ جو حدیث ہے یہ مکمل ہوتی ہے، اور یہ بخاری کی روایت تھی 3364، کافی لمبی تھی. آگے بڑھتے ہیں. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمات لک وآرنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے رب ہمارے، ہم دونوں کو اپنا متی فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے بے شک. اچھا، کیا دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنا امتی فرمان بنا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر ایک امت کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک ایسی امت ہم میں سے اٹھا کہ جو مسلم ہو، جو تیری فرما بردار ہو، جو تیرے احکامات پر عمل کرے. تو کتنی خوبصورت دعا ہے. اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے. اچھا یہ دیکھیں، انسان سے اللہ کی محبت، اللہ ایک اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے بچوں کی فکر کرے. یعنی کوئی شخص اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کر رہا ہے بہت زیادہ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے. تو یہ چیز بھی بڑے دیکھنے کی ہے کہ اپنے بچوں کی عاقبت کی بہت فکر کریں. دنیاوی لحاظ سے تو ہم فکر کرتے ہی ہیں نا، کھانے پکانے اور ان سب چیزوں کی، لیکن ان کی عاقبت کی بھی فکر کرنی ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر ہے 74. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اتنی پیاری دعا ہے نا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. اتنی پیاری یہ دعا ہے. اس دعا کو مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے، اپنے اسپاؤسز کے لیے، شوہر بیویوں کے لیے، بیویاں شوہروں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کیونکہ جب ایک گھر کا انوائرمنٹ آپ کا پورا، جب آپ کا گھر کا انوائرمنٹ بدلتا ہے نا تو وہ بڑا انسان کے لیے جو ہوتا ہے نا کمفرٹیبل ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس میں. اور اچھا اس چیز میں ایک خاص تھوڑا سا میں اس بات کو بھی ہائی لائٹ کروں گی کہ اگر اکثر خواتین سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے اسپاؤسز کے لیے دعا کریں، تو بچوں کے لیے اکثر کر دیتی ہیں. اچھا شوہروں کا جب کہا جاتا ہے نا کہ اپنے ہسبینڈس کے لیے دعا کریں تو کہتی ہیں نہیں، اس کے لیے تو میرا دل نہیں کرتا دعا مانگنے کا، اس کو تو ہدایت نہ ملے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کچھ ہوا ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ دلوں میں ہوتا ہے، کچھ شکایتیں ہوتی ہیں، شکوے شکایتیں ہوتے ہیں. تو دیکھیں جو بھی ہو نا، اپنی جانب سے جو ہے نا وہ معاملات کو سیدھا رکھیں، اپنا حق ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں. کیونکہ سورہ فرقان میں رحمان کے بندوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں. رحمان کے بندے، رحمان کے جو بندے ہیں وہ یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اولاد، ہمارے اسپاؤسز کو نیک کر. تو رحمان کا بندہ ہے ہم نے بننا ہے نا. جو رحمان کا نہیں بنے گا وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے دوسری سائڈ تو پھر شیطان ہی ہے. تو شیطان کا بننے سے تو بہتر ہے نا رحمان کے بن جائے. تو اپنے جو ہے وہ اس نفس کے اوپر
پیر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور چاہتے نہ چاہتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور سچے دل سے مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے کہ اللہ ہمیں ہمارے دل سے یہ دعا نکلے، اصل میں ہمارے اندر سے نکلے یہ دعا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت دے اور اپنی جانب سے تمام قسم کے جو ہمارے فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق دے، اپنی جانب سے معاملات کو ہمیشہ بہتر رکھنے کی توفیق دے. اچھا جی، اور جو اس آیت میں آ رہا ہے نا، وہ آرنا مناسکنا وتب علینا، کہ ہمیں مناسک بھی سکھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حج کے جو تمام مناسک تھے وہ بھی سکھائے. تو یہ اچھا، اس میں یہ بھی ہے ہمیں کہ ہمیں بھی دین جو ہے نا اس کو سیکھنے کی طلب رکھنی چاہیے. دین کو بھی سیکھنا ہے کہ ہم یہ نہ کہا کریں کہ بس ٹھیک ہے جتنا پتہ لگ رہا ہے اوکے کوئی بات نہیں، باقی جو ہے نا چلو ابھی تو نہیں پتہ نا. تو دین سیکھنے کی طلب بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے، اس کا بھی شوق انسان کے اندر ہونا چاہیے. نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، کنسرن رہنا چاہیے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. اچھا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ کہ ایک رسول بھیجن میں. اب آپ دعاؤں کا بھی ایک وہ دیکھیں نا، سسٹمیٹکلی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، پہلے اپنے لیے، پھر اولاد کے لیے، پھر ایک امت کے لیے، اور پھر ایک رسول کے لیے کہ ایک رسول بھی بھیجن میں. اور ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ ایک گھر دے، اب اس سے بڑا دے، اب اس سے بڑا دے، اب مجھے یہ دے، اب مجھے ایسا ڈریس دے. تو دعائیں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ انسان دعائیں کیسی مانگے، اپنی اولاد کی خیر خواہی مانگے، اپنی خیر خواہی مانگے. یہ چیزیں اصل امپورٹنٹ ہے، اپنی آخرت کی فکر کرے. اچھا، میں اس پر آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. مستدرک للحاکم کی روایت ہے 4175. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اللہ کے ہاں سب سے پہلے خاتم النبیین لکھ دیا گیا ہوں، ابھی جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، یعنی میں اس وقت ہی خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا. اور اس چیز کی جو تعویل ہے وہ میں تمہیں عنقریب بتاؤں گا. یہ حدیثی کے الفاظ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں کہ انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے کہ جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں. شام کی طرف اشارے سے مراد ہے کہ وہاں دین جم جائے گا، یعنی کہ آخری زمانے میں شام جو ہے وہ اسلام اور عالم اسلام کا جو ہے وہ مرکز بن جائے گا. اور اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے 7460. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اور یہ حدیث بہت غور سے سنیے. میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ قرآن و حدیث پر قائم رہے گا، اسے جھٹلانے والے، اس کے مخالفین اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ امر اللہ یعنی قیامت آ جائے گی اور یہ لوگ اسی حال میں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے، اسی حدیث کا حصہ ہے جو میں اب آپ کو سنا رہی ہوں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بتایا اس گروہ کے متعلق کہ وہ گروہ شام میں ہوگا. اچھا، شام جو ہے نا اس ٹائم کا جو شام ہے نا، اس میں آج کل کا جو موجودہ جو پریزنٹ پیلسٹائن، اردن، لبنان اور یہ بیت المقدس اور یہ جو سارا علاقہ ہے نا، جو موجودہ پریزنٹ شام جو ہے وہ بھی موجود اس کا ہی حصہ ہے، اور یہ جو پیلسٹائن وغیرہ اور یہ بیت المقدس وغیرہ ہے نا، یہ بھی اس ٹائم اسی کا حصہ تھے. بعد میں جو ہے نا ان کے وہ علیحدہ ہوئے. تو اس جگہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے کہ آخری زمانے میں یعنی قرب قیامت میں جب آخری جنگیں ہوں گی تو یہ جو جگہ ہوگی یہ عالم اسلام کا مرکز ہوگی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے. اگر آپ دیکھیں نا آج کل تو ان سب جگہوں کو کتنا وہ کیا ہوا ہے، کرٹیکل بنایا ہوا ہے، کتنا کنٹروورشل کیا ہوا ہے. وہاں پہ جنگیں کروائی جا رہی ہیں، وہاں پہ شام کے جو حالات ہیں پچھلے سالوں سے کچھ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پری پلانڈ ہیں، اور ہم مسلمانوں کو جو ہے نا اس میں بہت غور سے دیکھنا ہے ان سب باتوں کو، کیونکہ ان سب چیزوں کا نا علم انہیں بھی ہے جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، انہیں ان ساری حدیثوں کا پتہ ہے. تو یہ ایک پری پلانڈ ایجنڈے کے تحت جو ہے نا یہ لوگ ان جگہوں پہ نا انٹر ہوئے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کروا رہے ہیں، خانہ جنگی ہو رہی ہے یا پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے، سب کے علم میں ہے. تو میری بہنوں، ہم سب نے نا اس چیز کو نا اپنی
اپنی نسلوں کو اس سارے اس پر نا جو ہے نا اس اویئرنیس کے ساتھ تیار کرنا ہے، اور ہمیشہ اس مسئلہ فلسطین کو جو ہے نا ہمیشہ زندہ رکھنا ہے. اس کو وہ نہیں ہونے دینا ہم نے کہ غافل ہو جائیں اس چیز سے، اور اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی جتنی ہم مدد کر سکتے ہیں ہم کریں. کیونکہ دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ گروہ شام میں ہوگا، تو وہ سارا یہی ایریا بنتا ہے. تو ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی ہے، ایٹ لیسٹ اس کیٹیگری میں تو ہم آ سکیں نا. وہ کہتے ہیں نا کہ شہیدوں میں انگلی کٹوانا اپنی، کہ کم از کم کسی طرح سے تو ہم ان کے ساتھ جڑ سکیں نا. تو وہ یہ تو ہے نا کہ ہم اگر ان کی مدد کریں گے، ان کے لیے فکر مند ہوں گے، ان کے لیے دعا گو ہوں گے، اور اس مسئلے کو ہمیشہ جو ہے وہ اجاگر کرتے رہیں گے، اور ان کے لیے عملی مدد بھی کرنی ہے، خالی دعائیں نہیں، دعا پلس دوا. اس مسئلے کو کبھی ہم نے جو ہے نا وہ پیچھے نہیں چھوڑنا. ہمیشہ اس کو اپنے جو ساری جو ہماری ٹاکس ہیں، ہمارے جتنے بھی کرنٹ افیئرس ہیں، سب میں ہم نے اس کو ہائی لائٹ کرتے رہنا ہے جتنا ہم سے ہو سکے. اور اپنے بچوں کو ہم نے اسی اس سوچ کے ساتھ پروان چڑھانا ہے کہ بیٹا آپ لوگوں نے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. تو پھر کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے روگردانی کرے سوائے اس کے کہ جو خود جس نے اپنے آپ کو خود حماقت میں ڈالا ہو. یعنی کہ کوئی سر پھرائی ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے جو روگردانی کرے گا، واقعی وہ سر پھرائی ہوگا. کیونکہ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی تھی. تو جو کوئی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا وہ پاگل ہی ہوگا نا. وہ حدیث میں ہے نا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم سمندر کے اندر انگلی ڈالو اور تمہاری انگلی کے ساتھ جو پانی رہ جائے تو وہ دنیا ہے، اور آخرت جو ہے وہ سمندر ہے. تو جو سمندر کو چھوڑ کے قطرے کے پیچھے مرے گا وہ تو پاگل ہی ہے، اس کے تو حواس واقعی اڑے ہوئے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک تو ہوتا ہے نا مچھر، کہا جا رہا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک کافر کو پانی کی گھونٹ ایک بھرنے نہ دیتا. اللہ جل شانہ کے نزدیک اس دنیا کی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جو اس دنیا کے پیچھے مر رہا ہے تو وہ واقعی بے وقوف ہے، وہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو کہا جائے کہ اس کا دماغ ہی خراب ہو چکا ہے. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے اسے دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اچھا دیکھیں یہاں پہ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ جو آخرت کو پرائورٹائز کرے گا دنیا بھی اس کے لیے ہوگی. تو ابراہیم کو ہم نے اپنی دنیا میں بھی چن لیا تھا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم نے اسے چن لیا، اور آخرت میں اس کا شمار جو ہے وہ صالحین میں ہوگا. تو جو کوئی ہم میں سے بھی دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کو پرائورٹائز کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کی دنیا کے سارے کام جو ہوتے ہیں وہ سمیٹ دیتے ہیں. اس کی دنیاوی جتنی بھی ٹینشنز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خود سنبھال لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میرے بندے ٹھیک ہے، تو نے آخرت کی فکر کو اوپر رکھا ہوا ہے نا، تو میں تیرے دنیاوی معاملات کو، تیرے خرچے ورچے جو بھی سارا مسائل ہیں، فائنینشیل ہیں، جو بھی ہیں، ان کو میں سنبھالوں گا. میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں غیب سے کہاں سے بھی کر سکتا ہوں کہ تو آخرت کی فکر کر رہا ہے. اور جب ہم آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی فکر میں لگتے ہیں تو اللہ ہمارے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. جو کام 1 سال کے اندر ہونے تھے یا 5-6 ماہ میں ہونے تھے وہ اگلے 20-25 سالوں میں ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں. جو دعائیں 5-6 ماہ میں ہماری قبول ہونی تھی نا وہ 25-30 سالوں تک چلی جاتی ہیں، اور انسان انہی میں لگا رہتا ہے اور سمجھ پھر بھی کچھ نہیں آتی، پلے پھر بھی کچھ نہیں پڑتا، ملتی پھر بھی وہی ہے جتنی مقدر میں ہوتی ہے. تو واقعی پھر ایسے انسان کو تو بے وقوفی کہنا چاہیے نا، کہ جو ایسے گھاٹے کے سودے کر رہے ہیں. تو ہمیں تو ایسا گھاٹے کا سودا نہیں چاہیے نا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اس کا یہ حال تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آتا تو آپ فوراً اس پر سرنڈر کر دیتے، سر اطاعت تسلیم خم کر دیتے. یہی لیسن ہمارے لیے بھی ہے. دین کا کوئی ہمیں حکم ملے فوراً سے اس پر عمل کریں. یہ نہیں کہ آج نہیں کل نہیں، اس میں کیا مطلب ہے، اس کا کیا ہے، بس نہیں، کر دیں جو آپ کو حکم ملتا ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا. اس نے کہا تھا میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کر رہے ہیں مرتے دم، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جو نصیحت کر رہے ہیں مرتے دم، اللہ جل شانہ اس کو بھی یہاں کوٹ کر رہے ہیں
کہ دیکھو انہوں نے مرتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ میری یہ پراپرٹی ہے، میرا یہ بینک بیلنس ہے، یہ اس کو دینا، یہ اس کو دینا. انہوں نے کہا تھا میرے بچوں مرتے دم تک مسلم رہنا، اللہ کے بندے بننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور تمہیں موت نہ آئے کہ تم اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی کہ کسی اور دین پر نہ تمہاری موت ہو جائے، تم کفر پہ نہ موت تمہاری آ جائے. اچھا اس میں آپ کو چند باتیں بتاتی ہوں کہ کہتے ایک ڈرنکر تھا نا، تو اس کی موت کا وقت آیا تو اس سے سب کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو نا، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ پہلے تو پی پھر میں پیوں گا. اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھو، تو وہ آگے سے یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو پی پھر میں پیوں گا. یعنی جو انسان ساری زندگی جو کام کرتا ہے، موت کے وقت بھی اس کی منہ سے وہی بات نکلتی ہے. یعنی ہم کلمہ اگر پڑھیں گے زندگی میں تو تبھی ہمیں کلمے کی موت آئے گی نا، کلمے کی زندگی گزرے گی تو کلمے کی موت ملے گی نا. اسی طرح 3 فرینڈز تھے، 2 کی ڈیتھ ہو گئی، اور ایک جو ان کا واقعہ فرینڈ ہے، تیسرا فرینڈ جو ان کے پاس تھا جو سارا واقعہ بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ پانی کے اندر ڈوب کے ان 2 دوستوں کی ڈیتھ ہوئی، تیسرا بھی ساتھ میں تھا جو بچ گیا. وہ کہتا ہے مجھے ایک بات آج تک نہیں بھولتی کہ جو آخری الفاظ ان کے منہ سے نکلے تھے وہ گالی تھی. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک لڑکے کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کمرے کے اندر تھا، کمرہ لاک تھا اندر سے، تو پھر دروازے کو توڑا گیا، تو جب جا کے دیکھا گیا تو ٹی وی اسکرین کے اوپر وہ پورن موویز دیکھ رہا تھا، اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کر. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے نا ہمیں ڈرتے رہنا ہے. کسی لمحے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس سائڈ لڑک جائیں، ہمارے ساتھ کیا انجام ہو جائے. اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے ایک شخص دوزخ والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک بالشت یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح تم میں سے ایک شخص جنت والوں جیسے کام کرتا رہتا ہے ساری زندگی، اور پھر جب اس میں اور جنت میں صرف ایک ہاتھ کا یا ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور تقدیر غالب آ جاتی ہے تو وہ دوزخیوں جیسے کام کرنے لگ جاتا ہے اور پھر دوزخ میں چلا جاتا ہے. کتنی سخت بات ہے اس میں کہ انسان ساری زندگی ایک انسان نیکی کے عمال کرتا رہے اور خاتمہ اس کا جو ہے نا وہ کفر پہ ہو گیا، اس کا آخری وقت میں اس کا معاملہ خراب ہو گیا. اور اسی طرح دوسرا جو ہے وہ بڑا خوش نصیب نکلا کہ ساری زندگی اس نے مطلب اس کی گناہوں پہ گزری، لیکن اینڈ جو ہے اس کا اچھا ہو گیا. تو ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت جو ہے نا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بالخیر کرے، ایمان کی موت ہمیں دے. اچھا اس پر میں آپ کو ایک دعا بتاتی ہوں، ایک بہت پیاری دعا ہے، سورہ یوسف کی آیت 101 میں ہے، اور آپ نے اس دعا کو یاد کرنا ہے. اور آج سے اس دعا کو نا اپنی نماز پڑھنے کے بعد یا سجدے کی حالت میں آپ نے نا اس دعا کو مانگنا بھی ہے. بہت خوبصورت دعا ہے. اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، یعنی دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی، اور مجھے مسلم کی موت دے. آ رہا ہے نا کہ توفانی مسلم، مجھے مسلم حالت میں موت دے، مجھے اپنا متی فرمان بنا کے موت دے، مجھے کفر کی حالت میں موت نہ دے. والحقنی بالصالحین، اور مجھے آخرت میں جو ہے وہ صالحین کے اندر جو ہے نا میرا شمار ہو، میں وہاں پہ کھڑا ہوں صالحین بندوں میں سے تیرے. تو اس دعا کو آپ سب یاد کیجئے گا اور ضرور اس کو پڑھا کیجئے گا، اور ساتھ میں دعا پلس دوا، یہ جو کلیہ ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا کریں. خالی دعائیں کام نہیں کرتی جب تک پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز نہ ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا، جو کچھ سیکھا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کرے. صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص کرے، اور ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے اس حال میں کہ ہم مسلم ہوں اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور آخرت میں ہمارا شمار جو ہے وہ صالحین میں سے ہو. اس پیغام کو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا، خاص کر کے فلسطین کے مسلمانوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.